وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ دسمبر میں جب وہاں پہ اے پی ایس آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ واقعہ ہوا جہاں پہ دہشت گردوں نے ایک سکول کے اوپر حملہ کر کے ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ کوئی 150-200 کی تعداد میں شہید کیا، تو پھر اسے جو ہے وہ وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ اور یہ ایک دن پہلے تک جو میاں نواز شریف کو کہتا تھا کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے تمہیں میں باہر گھسیٹوں گا، میاں نواز شریف نے اگلے دن اسے فون کر کے کہا کہ خان صاحب ملک میں دہشت گردی ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ملک آپ کا اور میرا ہم سب کا ہے، اسے ہم نے سب نے مل کے بنانا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی فیصلے کرنے چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ تھا ایک ایسا رویہ جو ایک لیڈر کا رویہ ہوتا ہے، جو کہ ایک سیاستدان کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان یہ کہے کہ میں تو اپنے مخالفوں کو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو سارے چور ہیں، یہ تو سارے ڈاکو ہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، میں تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں، تو پھر وہ ملک آگے نہیں بڑھتے، وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے۔ ان ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان ملکوں میں پھر بھوک ہوتی ہے، ان ملکوں میں پھر جو ہے وہ اکانومی کا بٹھا بیٹھتا ہے، ان ملکوں کی کرنسی جو ہے وہ اسی طرح سے بے وقت ہوتی ہے جس طرح سے آج آپ کا روپیہ جو ہے وہ بے وقت ہے۔ ان ملکوں میں پھر اسی طرح سے مہنگائی ہوتی ہے اور عام آدمی کا اور غریب آدمی کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح سے اب پاکستان میں ہوا ہے۔ اس وقت جب میاں نواز شریف نے سب کو بٹھایا تو اس کے نتیجے میں اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی، ورنہ فوج تو پہلے بھی تھی، پولیس پہلے بھی تھی، رینجرز پہلے بھی تھے، تو پہلے کیوں نہ ختم ہو گئی؟ لیکن جب پوری قوم کا ایک فیصلہ ہوا، پوری قوم متحد ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور آج بھی کے پی کے میں حالات خراب ہیں، اور ان کی خرابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں طالبان کو، ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ واپس آنے کا موقع دیا، لیکن پھر بھی آپ پنجاب دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل سے پنجاب جو ہے وہ آج بھی محفوظ ہے، اور پنجاب آج بھی دہشت گردی سے تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے۔ وہ معاملات جو پہاڑ جیسے تھے، جو سال ہا سال سے ملک کو کھائے جا رہے تھے، وہ مسائل حل ہو گئے۔ جب مل کے بیٹھتے ہیں لوگ تو مسائل حل ہوتے ہیں، جب لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو مسائل کے حل کا راستہ جو ہے وہ سجائی دیتا ہے۔ لیکن جب نفرت بیچ میں آ جائے، تکبر بیچ میں آ جائے، تو اس ملک سے کیا، اس گھر سے رزق جو ہے وہ روٹ جاتا ہے، اس گھر میں جو ہے وہ بھوک پڑ جاتی ہے۔ اب جو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے حالات یہ کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اتفاق ہوا، آپ کی جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر آپ نے قابو پایا، بجلی کے کارخانے لگے، سی پیک کا معاہدہ ہوا، اور پاکستان سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دور ہو گئی 4 سالوں میں، 2017 تک۔ لیکن اس بدبخت نے اپنا کام جاری رکھا، اس نے اگر وہ دھرنا تو اسے اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، جلسوں میں گالیاں، یہ کام اس نے جاری رکھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک سازش کے تحت اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ جو کہ اب اقبالی ہو چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اب آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے ججز کو مینج کیا، ہم نے 2 سال بڑی محنت کی میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کے لیے،
جو شوکت صدیقی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج، وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینے والے ہیں، تو آپ ان کی ضمانت تو نہیں لے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں پھر دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا، جنرل فیض نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری 2 سال کی محنت ہے، اگر آپ نے ضمانت لے لی تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ یہ بات کو میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی، یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے، آپ یہ کام کریں۔ انہوں نے کہا جی جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا۔ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا اور انہیں بھی جو ہے وہ گھر بھجوا دیا گیا۔ بندہ ان سے پوچھے، جو اب یہ کردار جو ہیں یہ یہیں پہ موجود ہے، ججوں کو مینج کیا گیا۔ یہ بابا رحمتے جو بنا ہوا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار، جبکہ یہ ثابت تو بابا رحمتے ہوا اس ملک کے لیے۔ اسے کوئی پوچھے کہ بھئی تم اس وقت کیا کرتے تھے؟ تم نے باقاعدہ سازش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے تم نے میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا، اسے سزا دی کہ آپ نے اپنے ایسٹس شو نہیں کیے۔ یعنی ہر آدمی نے، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، منسٹر ہو، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کون سا ایسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک کمپنی میں ملازمت کی ہے جو کہ آپ کے بیٹے کی تھی، تو وہاں سے جو تنخواہ آپ نے لینی تھی وہ نہیں آپ نے بتائی۔ تو بتایا گیا کہ جی وہ تنخواہ تو لی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو لی تو نہیں ہے لیکن آپ لے تو سکتے تھے نا، لہذا آپ وزارت عظمیٰ سے باہر۔ آپ نااہل، اور نااہل بھی کوئی سال 2 سال کے لیے نہیں، ساری عمر کے لیے۔ یعنی اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے گئے، اور آج ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت جو برس رہی ہے تو ایسے برس رہی ہے کہ اب اس کے بیٹے کی ایک ٹیپ جو ہے وہ آڈیو ٹیپ وہ اب چل رہی ہے، اس میں وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیچنے کا جو ہے وہ 1,20,00,000 روپے مانگ رہا ہے، اور جس بندے سے مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نہ دیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جبکہ وہ اس وقت چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کی اولاد، جس کے رشتہ دار اب جو ہے وہ لوگوں کی ٹانگیں توڑ کے ان سے جو ہے وہ کروڑوں روپے رشوت وصول کر رہے ہیں، جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ اس وقت انہوں نے پاناما کے کیس میں نواز شریف کو ناحق سزا دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے کروڑ لیے ہوں گے، اور باقی معاملات میں جو ہے وہ کیا گند پھیلایا ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گند پھیلانے کا اور یہ فیصلے کرنے کا جو پاکستان کو سزا ملی ہے، جو پاکستان کا نقصان ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں نواز شریف تو چلو ایک انسان ہے، وہ تو چلو اپنے آپ کو تسلی دے دے گا کہ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کو منظور تھا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے 3 بار جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا، چلیں اگر اس وقت جو ہے وہ میں نہیں رہا تو میرا نقصان ہوا، لیکن جو اس ملک کا نقصان ہوا ہے، جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، یہ اگر سازش نہ ہوتی تو کیا مئی 2018 میں اس ملک میں ڈالر جو ہے وہ 110-11 روپے کا نہیں تھا؟ کیا اس ملک میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو عام آدمی کو نہیں مل رہا تھا؟ کیا اس ملک میں چینی جو ہے وہ 50 روپے جو ہے وہ کلو نہیں تھی؟ پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے کا لیٹر نہیں تھا؟ عام آدمی جو ہے وہ اپنی جیسی بھی اس کی کمائی تھی یا جتنی بھی تھی اس میں باعزت طور پہ جو ہے وہ روٹی تو کھا رہا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ 6.2
शरे नमू से जो है वो तरक्की कर रहा था। पूरी दुनिया ये कहती है कि 6% से ऊपर 7 और 8% तक जो मुल्क तरक्की करे और मुसलसल 3-4 साल तरक्की करता रहे, उस मुल्क में कोई भूखा नहीं सो सकता, उस मुल्क में दवाई के बगैर नहीं कोई मर सकता, उस मुल्क में जो है वो कोई बेरोजगार नहीं होता, उस मुल्क में लोग बाहर से आते हैं रोजगार तलाश करने के लिए, वहां पे काम करने के लिए। लेकिन क्या जरूरत थी, क्या वो कौन सा वो मिशन था कि इस बदबख्त को, इस फितने को जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। 2018 के इलेक्शन में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं।